الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم الصیغہ کا دوسرا باب ہے صیغوں کا بیان. اس کا سبق نمبر 8 ہے تاکید ثقیلہ اور تاکید خفیفہ جو کہ مضارع میں ہوتی ہے. عبارت دیکھ لیں آپ، انشاءاللہ اس کی تشریح کریں گے. جو فعل مضارع لم یا دوسرے جوازم سے مجزوم ہو اس میں لام کلمہ اگر حرف علت ہو تو گر جاتا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ فعل مضارع کے اوپر حروف جوازم داخل ہوتے ہیں. حروف جوازم میں سے ایک جازمہ ہے لم، پھر دوسرا ہے لما، ایک ہے لام امر، ایک ہے لائی نہیں اور ایک ہے ان شرطیہ. ان 5 کو حروف جوازم کہا جاتا ہے جو کہ مضارع پر جزم کا عمل دیتے ہیں. تو اسی کو یہاں پہ حضرت نے ذکر کیا کہ فعل مضارع پر لم یا دوسرے جوازم، لما آ جائے، ان آ جائے، کوئی بھی آ جائے، داخل ہو، ان سے مجزوم ہو. دیکھیں جس پر جزم ہو، جس فعل مضارع پر جزم ہو اس فعل مضارع کو مجزوم کہا جاتا ہے. آگے فرمایا اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ لام کلمہ اگر حرف علت ہو تو وہ گر جاتا ہے. جیسے اس کی مثال دی ہے لم یدعو، لم یرمی. اب دیکھیں جو لم یدعو ہے نا، یہ اصل میں تھا یدعو تھا، یہ ناقص کا صیغہ ہے. جب شروع میں لام میم زبر لم لگا تو آخر سے واو گر گیا اور یہ بچ گیا لم یدعو. اسی طریقے سے جو لم یرمی ہے یہ تھا یرمی، یہ والا لفظ تھا. جب شروع میں لم لگا تو آخر سے یا حرف علت گر گیا. تو کوئی بھی اگر لام کلمہ کے مقابلے میں حرف علت آ رہا ہے مضارع کے آخر میں اور اس کے شروع میں کوئی بھی حرف جوازم میں سے جازم داخل ہو جاتا ہے تو آپ نے حرف علت کو گرا دینا ہے. جیسے یدعو سے لم یدعو، یرمی سے لم یرمی. اسی طریقے سے یخشا سے اس کے آخر میں الف تھا، حرف علت تھا، جب شروع میں لم جازمہ لگا تو وہ حرف علت گر گیا تو یہ بچے گا لم یخشا. اور اسی طریقے سے لما یدعو، اب پہلے تو بات ہی پہلی مثالیں تھی لم کی، یہ بھی لم کی مثال ہے، یہ بھی لم کی مثال ہے، یہ بھی لم کی مثال ہے. آگے حضرت مثالیں دے رہے ہیں لما کی. لما بھی چونکہ حروف جوازم میں سے ہے تو یہ بھی یہی والا عمل کرے گا. دیکھیں یدعو تھا، جب شروع میں لما لگا تو آخر سے واو گر گیا. اسی طریقے سے لیدعو، یہ مثال آ گئی ہے امر کی، امر غائب معلوم کی. لیدعو تھا، جب شروع میں لام امر داخل ہوا تو لام امر نے داخل ہو کے آخر میں جو واو حرف علت تھا وہ حرف علت گرا دیا. اسی طریقے سے لا یدعو، یہ لائے نہیں ہے تو یہ بھی ایسی تھا. یدعو تھا، جب شروع میں لام الف لا نہیں کا لگا تو آخر سے حرف علت گر گیا تو یہ بچے گا لا یدعو. ہاکذا یہ کچھ مثالیں دی ہیں حضرت فرما رہے ہیں. اسی طرح باقی مثالوں کو بھی آپ اسی کے اوپر قیاس کر سکتے ہیں. یہاں تک تو ہو گیا پہلا مسئلہ. اب اس کے بعد اگلا یہاں سے جو مسئلہ شروع ہو رہا ہے فعل مضارع میں تاکید کے واسطے لام مفتوحہ لگاتے ہیں، یہ یہاں سے ایک نیا مسئلہ شروع ہو رہا ہے. یہ نیا مسئلہ شروع ہو رہا ہے کہ ایک نئی گردان ہے فعل مستقبل معروف کی، فعل مستقبل مجہول کی، تاکید ثقیلہ کے ساتھ اور تاکید خفیفہ کے ساتھ. یہ گردان ہوتی کیا ہے؟ یہ گردان حضرت یہاں پہ لکھا بھی ہوا ہے، اب تھوڑا سا سمجھ لیں کہ فعل مضارع میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 2 زمانے ہوتے ہیں. ایک اس میں موجودہ زمانہ ہوتا ہے جس کو حال کہا جاتا ہے، ایک اس میں آئندہ زمانہ ہوتا ہے جس کو مستقبل کہا جاتا ہے. کیونکہ جب ہم ترجمہ کرتے ہیں نا یضربو کا، مارتا ہے یا مارے گا، حال اور مستقبل دونوں زمانے ہوتے ہیں. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس سے حال والا زمانہ نکال کے صرف مستقبل والا معنی باقی رہ جاتا ہے. تو اس وقت اس میں مضارع ختم ہو جاتا ہے اور مضارع وہ مستقبل کے معنی میں ہو جاتا ہے. پہلی بات تو یہ. دوسرا اس کے اندر کام یہ کیا جاتا ہے کہ مستقبل کے معنی میں بھی تاکید پیدا کر دی جاتی ہے. جیسے آپ نے پیچھے پڑھا تھا نا لن ناسبہ، وہ مستقبل منفی کی تاکید کے لیے آتا ہے. یہاں پہ نفی نہیں ہوتی لیکن ویسے ہی مستقبل کی تاکید کی جاتی ہے. پھر اس تاکید کی 2 صورتیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے کم تاکید جس کو کہتے ہیں تاکید خفیفہ یعنی ہلکی تاکید، اور ایک ہوتی ہے ڈبل تاکید، زیادہ تاکید، پکی تاکید، مضبوط تاکید، اس کو کہا جاتا ہے تاکید ثقیلہ. ثقیلہ یہ ثقل سے ہے، ثقل کہتے ہیں بھاری ہونے کو، یعنی اس میں بھاری بھرکم تاکید کی جاتی ہے. اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ فعل مضارع میں ایک کام تو یہ کرتے ہیں کہ شروع میں لام لے کر آتے ہیں، اور یہ جو لام ہے یہ لام مفتوحہ ہوتا ہے، لام مکسورہ نہیں ہوتا. لام پر فتح ہوتی ہے کیونکہ جو فعل مضارع کے شروع میں لام پر کسرہ آتا ہے نا وہ مضارع میں نہیں آتا. مستقبل کی گردان بناتے وقت شروع میں لام مکسورہ نہیں آتا بلکہ وہ امر کے شروع میں لام مکسورہ آتا ہے. تو امر سے فرق کرنے کے لیے جب آپ فعل مستقبل کی گردان بناتے ہیں تو اس کے شروع میں آپ لام مفتوحہ لے کر آتے ہیں. تو کیسے ہوتا ہے یہ دیکھیں ذرا. تو فعل مضارع میں تاکید کے واسطے لام تاکید مفتوحہ لے کر آتے ہیں، ایک بات یہ ہوتی ہے. اور دوسرا کام اس میں یہ کیا جاتا ہے کہ تاکید کے اعتبار سے اگر تاکید ہلکی ہے تو آخر میں نون لے کر آتے ہیں ساکن جو کہ ہلکی تاکید کے لیے آتے ہیں جس کو تاکید خفیفہ کہا جاتا ہے.
اور اگر اس میں بھاری بھرکم تاکید کی جانی چاہیے تو پھر اس میں ثقیلہ کے لیے نون تاکید مشدد تشدید والا شد والا نون لے کر آتے ہیں، جس سے اس فعل مستقبل میں بھاری بھرکم تاکید ہو جاتی ہے۔ تو یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ تاکید کے واسطے لام تاکید مفتوحہ، یعنی وہ جو لام ہے اس لام پر فتح ہوگا، لام پر کسرہ نہیں ہوگا، کیونکہ جو کسرہ ہے وہ امر کے شروع میں آتا ہے۔ اور نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ آتا ہے۔ ثقیلہ کا کیا مطلب؟ اس میں نون مشدد ہوتا ہے، اور خفیفہ کا کیا مطلب؟ اس میں نون ساکن ہوتا ہے۔ لام شروع میں داخل ہو جاتا ہے اور نون آخر میں داخل ہو جاتا ہے، تو دو کام ہوتے ہیں، شروع میں لام آ جاتا ہے، آخر میں نون آ جاتا ہے، جس سے پھر ہوتا کیا ہے، معنی کے اعتبار سے اسے مضارع میں جو حال والا معنی ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور مستقبل والا معنی آ جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس معنی کے اندر تاکید اور شدت پیدا ہو جاتی ہے۔ ثقیلہ مشدد ہوتا ہے، یہ حضرت نے فرمایا کہ جو ثقیلہ ہے اس میں نون مشدد یعنی نون کے اوپر تشدید ہوتی ہے، اور یہ تمام صیغوں میں ہوتا ہے۔ یہ اگلا ایک فرق بیان کیا جا رہا ہے۔ اب یہاں سے فرق یہ بیان کر رہے ہیں کہ ثقیلہ اور خفیفہ میں کیا فرق ہے۔ تو دیکھیں حضرت نے دو فرق بیان کیے ہیں۔ ایک فرق تو ہے نون کے اندر، کہ ثقیلہ میں جو نون ہے اس نون کے اوپر تشدید آتی ہے، نون مشدد ہوتا ہے، اور دوسرا فرق یہ ہے کہ جو خفیفہ ہے اس میں تشدید نہیں ہوتی بلکہ وہ نون ساکن ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے، دوسرا اس میں فرق یہ ہے کہ ثقیلہ اور خفیفہ کے درمیان جو ثقیلہ ہے وہ مضارع کے 14 صیغوں میں آتا ہے، یعنی اس میں غائب کے 6 صیغے، 3 مذکر کے 3 مؤنث کے، پھر حاضر کے 6 صیغے، 3 مذکر کے 3 مؤنث کے، پھر متکلم کے 2 صیغے، ان 14 صیغوں کی تاکید ثقیلہ آتی ہے۔ لیکن جو تاکید خفیفہ ہے وہ 14 صیغوں میں نہیں آتی، وہ صرف اور صرف 8 صیغوں کے اندر آتی ہے۔ 6 صیغے ایسے ہیں جن میں تاکید نہیں آتی۔ وہ 6 تاکید کون سی ہے خفیفہ میں نہیں آتی وہ بتا رہے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ تثنیہ کے صیغے، اور دیکھیں تثنیہ کے صیغے یہ 4 ہوتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں تثنیہ مذکر غائب، تثنیہ مؤنث غائب، تثنیہ مذکر حاضر اور تثنیہ مؤنث حاضر۔ 4 صیغے یہ ہو گئے، اور 2 جمع مؤنث کے صیغے، جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر۔ ان 6 صیغوں کے اندر تاکید خفیفہ نہیں آتی ہے، اس کے علاوہ باقی 8 صیغوں کے اندر تاکید خفیفہ آتی ہے۔ تو اس اعتبار سے خفیفہ اور ثقیلہ میں فرق ہوتا ہے کہ ثقیلہ 14 صیغوں میں آتی ہے اور خفیفہ 8 صیغوں میں آتی ہے۔ ایک فرق یہ ہے، دوسرا یہ کہ ثقیلہ میں نون مشدد ہوتا ہے اور خفیفہ میں نون ساکن ہوتا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں خفیفہ ساکن ہوتا ہے اور تثنیہ اور جمع مؤنث میں نہیں آتا، باقی صیغوں میں آتا ہے۔ یہ تو بات ہوگی اس میں ثقیلہ اور خفیفہ میں کیا فرق ہے، اور مضارع کو تاکید ثقیلہ اور خفیفہ بنانے کا کیا طریقہ ہے۔ اب اس کے بعد آگے یہ ہے کہ اس میں ہر صیغے کے متعلق تفصیل کے ساتھ قانون جاری کر کے اس میں کیسے کیسے تبدیلی ہوئی ہے وہ ہم انشاءاللہ اسی سبق کے اگلے پارٹ کے اندر پڑھیں گے۔